استغفار ہو رہا ہے, منتیں کر رہا ہوتا ہے اپنے دوست ملکوں کی. اور ہمارے یہاں پہ حکمران جو ہیں ماشاءاللہ سے ان کی دبئی کے اندر اتنی جائیداد ہے, 13 ارب ڈالر کی نکل آتی ہے. میرے خیال میں یہ بڑے شرم کا مقام ہے. کیا کہہ رہے ہو بھائی آپ؟ ٹھیک ہے جی. تو میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب اور تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان سے کیا آپ معافی مانگیں, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے, کیا معافی مانگنی چاہیے یا کیا کہیں گے اس میں؟ معافی تو سب لوگوں کو, پی ڈی ایم کو اسپیشلی خان صاحب سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ خان صاحب نے جو قربانی دی ہے اس ملک کے لیے, خان صاحب کو 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی ہے. یعنی خان صاحب کی پارٹی کو ہی توڑا گیا, خان صاحب کی فیملی کو ہی جو ہے وہ کردار کشی کی گئی, خان صاحب کو ہی 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی, خان صاحب کی پارٹی کا ہی نشان چھینا گیا, تمام لیڈرانوں اور کارکنان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا, اور خان صاحب معافی مانگے. خان صاحب کس چیز کی معافی مانگے؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں خان صاحب سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے پاکستان کی سبز پاسپورٹ کا اور آپ نے پاکستان کے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کا اور ہماری عزت نفس کا آپ نے ہماری خودداری کا مقدمہ لڑا, اور اس قوم نے, کچھ لوگوں نے آپ کو اپنی کرسی کی خاطر جیل کی کال کوٹڑی کے اندر ڈال دیا. خان صاحب جیسے بڑے لیڈر کے ساتھ ہمارا ملک انصاف نہیں کر سکا. انصاف کرنا چاہیے تو معافی تو پی ڈی ایم کو مانگنی چاہیے. خان صاحب کس بات کی معافی مانگے؟ خان صاحب تو خوددار ہیں, عزتدار ہیں, بہادر ہیں. اگر خان صاحب نے نواز شریف کی طرح 50 روپے کے یا 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ جانا ہوتا, پلیٹس گرا کے اگر کوئی معاہدہ کرنا ہوتا, یا شہباز شریف کی طرح کار کی ڈگی میں جانا ہوتا, تو آپ کے خیال میں خان صاحب اس طرح خودداری کا یا پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتے تھے؟ تو معافی تو ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے, خان صاحب سے تو معافی بالکل نہیں بنتی, کیونکہ خان صاحب تو خوددار لیڈر ہے, بہادر لیڈر ہیں, اور یہیں پر جیل کے اندر رہ کے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تیرے چاہنے والے پنڈی والے بتائیں. یہ بتائیے گا کہ خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں میں معافی نہیں مانگوں گا, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آرمی چیف کو خط لکھوں گا, اور ایک مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دیتے ہیں. ایک طرف تو وہ ایک چیز کہتے ہیں, دوسری طرف دوسری چیز. نہیں, آپ کا کیا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل ڈائلاگ نہ کرے؟ پولیٹیکل پارٹی کسی کو کیا خط نہیں لکھ سکتی ہے؟ کیا وہ بتا نہیں سکتی ہے؟ پہلے جج صاحبان کو خط چیف جسٹس کو لکھا تھا نا, بتایا گیا تھا کہ ملک کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے, ملک کے اندر خواتین, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے, سزا دی جا رہی ہے, ہر شخص کے اوپر FIR کی ہوئی ہے. اور اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جو ہمارے جج صاحبان انہوں نے خود خط لکھا ہے کہ بیڈ روم تک جو ہے وہ ان کی پرائیویسی انویڈ ہو گئی, اور وہاں پہ کیمرے چلے گئے, اور ان کے جو فیصلے ان کے اوپر نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے لیے بھی خان صاحب نے خط لکھا تھا. آرٹیکل خان صاحب لکھتے ہیں ملک کے لیے, جو ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, اس کے لیے بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں. تو اگر وہ خط لکھ بھی دیں گے تو کون سی بڑی بات ہے, لکھنا چاہیے. ہر منصب کو یاد دلانا چاہیے کہ آپ کا منصب کیا ہے اور آپ نے کیا چیز یہاں پہ کرنی ہے اس ملک کے اندر. تو خان صاحب تو اداروں کے اوپر بلیو کرتے ہیں. خان صاحب تو ایک مضبوط ارادوں کے لیڈر ہیں, اور اگر خان صاحب کسی کا ٹیبل ٹاک کرتے ہیں تو یہ تو خان صاحب کے ڈیموکریٹک ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ خان صاحب ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اب کسی کے ساتھ آپ ٹیبل ٹاک کریں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ڈیل کریں. ڈیل کرنے والے تو جدہ اور دبئی بھاگ جاتے ہیں. اب لازم ایک سوال یہ لے لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب اس کا جھکاؤ PTI کی طرف اب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کے نکات کیا ہوں گے, کن نکات کے اوپر آپ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, وہ تو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے, اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کے اوپر بلیو کرتی ہے, اور خان صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور اپنی پولیٹیکل جو بھی ہماری ایک ٹیم ہوگی وہ جا کے ضرور بات کرے گی. بات ضرور ہونی چاہیے, سب سے پہلے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ خان صاحب کو آپ نے ناحق سزا دے دی ہے, خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن بند کریں, ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا ہے, جو ہمارے باقی کارکنان ہیں, لیڈران ہیں, جو خواتین جیل کے اندر ہیں, ان کو باہر نکالا جائے. دوسری ٹیبل ٹاک پہ یہ بات کرنی چاہیے کہ عوام کا مینڈیٹ واپس کریں. آپ نے فارم 47 والوں کو زبردستی فارم 45 والوں کے سر کے اوپر سوار کر دیا ہے, اور امور مملکت ان سے چلتے بھی نہیں جا رہے. تو مینڈیٹ کی واپسی, انصاف کی واپسی, اور دوسرا یہ کہ ہمارے اسیران انکلوڈنگ خان صاحب کے سب کو باہر نکالا جائے, اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے. شکریہ. فیصل بھائی ہے جی بھائی. اچھا فیصل یہ بتائیے گا, آج کی
कोर्ट प्रोसीडिंग हुई है, उस हवाले से कुछ बताइएगा, कितने लोगों को जमानतें कंफर्म हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज राजा बिशारत साहब की जो तमाम 9 मई के केसेस हैं उनमें जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। मैडम जरताज गुल की बेल्स कंफर्म हो चुकी हैं। जैन कुरैशी साहब की बेल्स कंफर्म हो चुकी हैं और इसके अलावा वर्कर्स भी हमारे जो काफी थे उनकी बेल्स भी आज कंफर्म हो गई हैं 9 मई के हवाले से। कितने मुकदमात में थे और तादाद कितनी है इनकी? ये जरा बताइएगा। देखिए, ये मोस्टली 14 केसेस में लोग हैं। ठीक है। एक 2 FIR राजा बिशारत साहब RFZR में नामजद थे, बाकी केसेस में नामजद नहीं थे। अच्छा। तो तमाम केसेस में अदालत ने प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी पे, बराबरी के असूल पे, इस तरह के रोल्स के जो दूसरे एक्यूज पर्सन हैं उनकी पहले ही बेल्स हो चुकी हैं, तो उस बुनियाद पे राजा साहब की बेल भी हुई है। वरीयत की दरख्वास्तों की समाअत कब तक गई है और मुकदमात की समाअत कब तक होगी? मुकदमात की समाअत अब नेक्स्ट डेट पे अडयाला जेल में 29 ऑफ दिस मंथ होगी, 29 मई को होगी और उसी दिन ही जज साहब 265K की जो बरीयत की एप्लीकेशंस हैं उन पे भी समाअत करेंगे। फैज साहब ये बताइएगा कि जो अब मजीद मुकदमात में मुलविस किया जा रहा है, जैसे मैडम समावियाँ हैं और अभी रैली निकाले, उस हवाले से क्या स्टेटस है अभी? देखिए, हमने अदालत में ये स्टांस लिया है कि हमारे जो इसमें एक्यूज पर्सन्स हैं, जो लीडरशिप है, जो वर्कर्स हैं, वो केसेस में जमानतें कराते हैं। जमानतें कराने के बाद बाहर आते हैं, उन्हें दोबारा दीगर केसेस में मुलवस कर दिया जाता है। मैडम समाविया तैर की बात की, उनकी आप लोगों ने 14 केसेस इनके खिलाफ एंटी टेररिस्ट कोर्ट के थे, तमाम में प्रीवियस बेल्स हुई उनकी। उसके अलावा जब भी ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं इनके अगेंस्ट FIR दे दी जाती है। जब भी अपने वर्कर्स की बात करती हैं इनके अगेंस्ट FIR दे देते हैं। अच्छा मलक साहब, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दिया, क्या आप आइंदा तारीख पर 780 के खिलाफ आप जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम 780 के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपने बड़ी अहम बात की, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल पिटीशंस नंबर 13 और 42 में ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि इन केसेस में ATA इज मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी, ये ट्रायल कोर्ट देखेगी। तो वो ऑब्जर्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन्हीं ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे और दीगर जो हमारे पास मटेरियल है और जो इनके इल्जामात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ATA के ऑफेंसेस नहीं बनते। आज गंडापुर की भी यहाँ पे अली अमीन और शिबली फराज के हवाले से बताइएगा, उनकी भी बेल शिबली फराज साहब की प्रीवियस बेलें कंफर्म हो गई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब अपनी ऑफिशियल मसरूफियात की वजह से आज नहीं आ सके। वो बजट सेशन चल रहा है जो KPK की असेंबली है, इस वजह से वो नहीं आ सके। नेक्स्ट डेट पे वो आएंगे। जी, दरखास्त उनकी हाजिरी माफी की मंजूर होगी और जैसा आपने फरमाया वो नेक्स्ट डेट पे आए और उनकी बेल्स पे आर्ग्यू होगा। शुक्रिया। मजमूई तौर पर आज कितने लोग पेश हुए हैं और कितने लोगों की जमानत कंफर्म हो? देखिए सर, यहाँ पे जो बेल्स में लोग थे वो तो मैंने अर्ज किया, शिबली फराज साहब हैं, राजा बिशारत साहब हैं, जैन कुरैशी साहब हैं, ये मैडम थी हमारी जरताज गुल साहबा। तो 20 to 25 पर्सन थे जिनकी बेल्स पिटिशंस थी। जहां तक ट्रायल की बात है, ट्रायल में तो 500+ लोग पेश हुए हैं, अंदर तिल धरने की जगह नहीं है। अगली तारीख कहाँ पे? अगली इसकी हेयरिंग जेल में होगी, जेल ट्रायल होगा और ये 29 मई को है। थैंक यू जी। मैडम समावियत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी पिंडी के जो वाकर्स थे उन सब की जो है बेल्स आज कंफर्म हो गई हैं और आज हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि पिंडी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मैसेज जो आज हम यहाँ से देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को कि चाहे वो, जैसे कल आपको पता है कि दुबई लीग्स में जो है पूरे जो है एक लिस्ट जारी की गई है, तो कौम को इस वक्त ये सोचना होगा और उन इदारों को ये सोचना होगा कि जिन इदारों ने लाकर इस इम्पोर्टेड और ये जो मुसल्लत शुदा हम पे एक हुकूमत जो है वो हम पे मुसल्लत कर दी है, कि वो लोग कि जिन्होंने जो है हमारे मुल्क के साथ गद्दारियाँ की, जिन्होंने ये वो करप्ट टोला कि जिन्होंने हमेशा जो है वो हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की और हमारे मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया है। आप देख लीजिए कि आज फिर जो दुबई लीग्स है उनमें उन्हीं खानदानों के बच्चों के नाम है, उन्हीं खानदानों के नाम है, उसमें कोई PTI का मेंबर जो है वो नहीं है। तो ये यहाँ से ये फर्क देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका हमेशा ये रहा है कि हमने इंसाफ पर मबनी बात करनी है, हमने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई और करप्शन के खिलाफ हमने पूरी तहरीक चलाई है, जिसका भुगतान आज हम भुगत रहे हैं इस सूरत में कि हम पे 9 मई मुसल्लत किया गया, हम पे जो है वो तमाम वो गलत बयानिए हम पे डाले गए कि जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। तो हम इन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि अब भी वक्त है, संभल जाइए, अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीजिए। आपका काम बॉर्डर की हिफाजत करना है, आपका काम अंदरूनी मामलात में दखल देना नहीं है। आज भी वक्त है
کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ کر اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھائیے، اور برائے مہربانی جو ہمارے انٹرنل میٹرز ہیں، جو ہمارے ملک کے مفادات پر مبنی چیزیں ہیں، وہ ہمیں کرنے دیجیے، اس میں آپ کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور عاصم منیر صاحب کو میں یہاں پر ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ قوم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی اب، اور ہم اپنا حق، اپنے ان تمام اسیران کا حق کہ جن کو آپ نے نہ کردہ گناہوں کی سزا دے کر آپ نے ان کو اندر جیل میں رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ جب تک آپ انہیں نکالیں گے نہیں باہر، ہم تب تک چپ نہیں بیٹھیں گے۔ تھینک یو۔ صاحب 190 ملین پاؤنڈ ڈلال جیل کی سماعت آج ملتوی کر دی گئی سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے، اور آپ لوگوں کی قانونی ٹیم کو بھی ملاقات کے لیے نہیں جانے دیا جا رہا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سلسلہ ہے جس میں کہ قانون، آئین، جو کہ انسانی حقوق ہیں، سب کی پامالی ہو رہی ہے، اور جنگل کا قانون نافذ ہے۔ اور اس وقت جو جس طرح سے خان صاحب کے سزا کے لیے جو سپیڈ لگائی گئی تھی ان کو سزا دینے کے لیے کہ 2-3 دن میں رات کو 2-2 بجے بیٹھ کے اور فیصلے دیے گئے سزا سنانے کی، ان کی جو باقی جو ضمانتوں کی جو وہ ہے پروسیڈنگز ہیں وہ روز سے روز ڈیلے ہوتی ہیں، چاہے وہ عدت کا کیس ہو کہ وہ عباسی صاحب جو ہے تو وہ ان کو کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اسی طرح جو کل ہماری فیملی کی ملاقات تھی، لائرز کی ملاقات تھی، جو وہ تھی میڈیکل کا وہ تھا سلسلہ تھا، وہ سارا کچھ جو ہے تو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ اس وقت جو یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ زیادہ دیر تک سسٹینیبل ہے ہی نہیں، اس سے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور مزید ہونے جا رہا ہے۔ اس میں کوئی بھی معاشرہ جس میں کہ قانون اور آئین کے مطابق نہ چلے وہ معاشرہ پھر معاشرہ نہیں رہتا ہے، وہ ایک ہجوم بن جاتا ہے، تو اس کے بڑے خطرناک نتائج، جس طرح ہماری اکانومی کی حالت ہے، جس طرح ہمارے ادارے بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں، اسی طرح ہماری جو باقی جتنے بھی ایک ملک میں جو ہے تو ایک خوف تذبذب کی ایک فضا ہے، لوگ یہاں سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر اس ملک سے کسی کو دشمنی ہے کہ اس کے ینگ لوگ، اس کے نوجوان لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ باہر ملک سے باہر جائیں، جن کے پاس پیسے ہیں وہ فورن انویسٹمنٹ تو دور کی بات، یہاں کے لوگ اپنی سب کچھ بیچ کے تو یہاں سے جا رہے ہیں۔ شفیق صاحب، ایک نئی لیگس دبئی لیگس آ گئی، دبئی لیگس کا سیزن اب آ گیا تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ بڑے بڑے نام ہیں اس میں۔ دیکھیں یہی شو کرتا ہے کہ جو لوگ جو اشرافیہ ہے وہ اس ملک میں تبھی تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف یہاں سے پیسے نکالنے کے لیے اس ملک کو استعمال کرتے ہیں اور وہ اس ملک میں انویسٹ نہیں کرتے۔ 11 ارب ڈالر کی جو جائیدادیں تھیں، یہ خان صاحب نے کوئی 2 سال پہلے کہا تھا کہ 11 ارب لوگوں کی 11 ارب ڈالرز کی وہ ہے پاکستان سے گئے۔ پاکستان ایک ڈالر کے لیے ترس رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہے تو بیکاز یہاں پہ ایک تو جہاں سے چوری کا پیسہ ہو وہ کوئی اپنے ملک میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ باہر بھیجے گا، ہمیں اس کا پتہ ہے۔ اور جو لوگ مستقبل کو یہاں پہ محفوظ نہیں سمجھتے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کا اس ملک میں مستقبل نہیں ہے، وہ اپنی جائیدادیں باہر بناتے ہیں، اور یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ جی